بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں علم نحو کی معروف کتاب ہدایت النحو کا۔ تو آج کے سبق میں ہم ہدایت النحو کے خطبہ پر بحث کریں گے۔ صاحب کتاب نے کتاب کا خطبہ اس انداز سے لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز اس انداز سے کیوں کیا، اس میں کیا حکمت ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر کیا اور اس کے بعد حمد باری تعالیٰ کو؟ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ صاحب کتاب اپنی کتاب کے آغاز کو کتاب اللہ یعنی قرآن حکیم کے آغاز کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم کا آغاز اس انداز سے ہوا کہ سب سے پہلے تسمیہ اور تسمیہ کے بعد حمد باری تعالیٰ کو ذکر کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے: کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو الابتر۔ اور اسی قسم کے الفاظ حمد باری تعالیٰ کے لیے بھی ملتے ہیں کہ ہر اچھا کام، عمدہ کام جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نہ کیا جائے، اور ایک روایت کے مطابق وہ اچھا کام جس کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے نہ ہو وہ ناقص ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے۔ تو صاحب کتاب نے اپنی کتاب کو نقص سے بچانے کے لیے آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تسمیہ اور حمد باری تعالیٰ میں سے تسمیہ کی تقدیم کی وجہ کیا ہے؟ اس کا عکس بھی تو ہو سکتا تھا کہ پہلے الحمدللہ کو ذکر کرتے پھر بسم اللہ کو ذکر کرتے۔ تو دراصل یہاں پر بھی وجہ یہی ہے کہ کتاب اللہ میں انداز یہ اپنایا گیا کہ پہلے تسمیہ اور تسمیہ کے بعد حمد باری تعالیٰ، اور دوسری وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی یہ انداز ثابت شدہ ہے۔ اب ہم مزید آگے چلتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حمد باری تعالیٰ کے لیے جو جملہ وارد کیا گیا، ان دونوں کے درمیان حرف عطف کیوں نہیں لایا گیا، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کا عطف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عطف محل بالاستقلال ہوتا ہے، چونکہ معطوف تابع ہوتا ہے اور معطوف علیہ متبوع ہوتا ہے۔ تو عطف محل بالاستقلال ہوتا ہے، جبکہ حمد باری تعالیٰ اور تسمیہ میں سے ہر ایک کا علی سبیل الاستقلال ذکر مقصود تھا، اس لیے اس مقام پر عطف کو ترک کیا گیا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم با جار کا مجرور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم با جار کا مدخول ہے۔ تو جار اپنے مجرور سے مل کر ہمیشہ متعلق ہوتا ہے ظرف کا، اگر وہ لفظوں میں مذکور ہو تو اسے ظرف لغو کہا جاتا ہے، اگر وہ لفظوں میں مذکور نہ ہو تو اسے لفظ مستقر کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ظرف مستقر ہے اس کے حوالے سے دو قول موجود ہیں۔ ایک یہ کہ ظرف مستقر یہاں پر فعل ہے، اور دوسرا قول یہ کہ ظرف مستقر صیغہ صفت ہے۔ تو ہم ایک قول لیتے ہیں کہ اگر ظرف مستقر فعل مانا جائے کوفیوں کے قول کے مطابق، تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا متعلق ہوگا ابتداء و فعل۔ مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق ابتدا سے ہوگا، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صیغہ صفت کو یہاں پر محذوف مانتے ہیں، اس صورت میں اس کی ترکیب ابتدائی ثابت ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ابتدا کا معنی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق علماء نحو کے ایک گروہ کے مطابق ابتدا کے ساتھ ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا کے لیے لایا گیا، مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں۔ اور بعض نحویوں نے یہ ذکر کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا متعلق اس مقام پر اتبرک ہے، کہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے برکت حاصل کرتا ہوں، اپنی کتاب لکھتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہوئے برکت حاصل کرتا ہوں۔ تو چاہے برکت کا معنی لیا جائے یا ابتدا کا معنی لیا جائے، معنوی حیثیت سے دونوں درست ہیں۔ اب مزید ہم آگے چلتے ہیں۔ ذکر کیا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ثابت ہیں اس ذات کے لیے جو پالن ہار ہے تمام جہانوں کا۔ اب اس مقام پر بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ الحمد میں حمد ایک وصف ہے، ایک صفت ہے، اور للہ اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ یہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے، جمیع صفات کمال کا جامع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حمد وصف ہے جبکہ اللہ ذات، تو وصف کی ذات پر تقدیم جائز نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت وصف کسی ذات کے ساتھ مختص ہو، یعنی کہ وصف کا اس ذات کے ساتھ اس انداز سے اختصاص ہو کہ وہ غیر کے لیے اس کا استعمال نہ ہوتا ہو، اس وقت اس صفت کی، اس وصف کی اس ذات سے تقدیم جائز ہوتی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جس وقت وصف کسی بھی ذات کے ساتھ وصف کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پر اس بیان سے، اس ذکر سے مطلوب اور مقصود بیان وصف ہوتا ہے کہ اس وصف کا اس ذات کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مقصود اسی وصف کا ذکر ہوتا ہے، اس ذات کا ذکر مقصود نہیں ہوتا، لیکن ذات کو صرف اس لیے ذکر کر دیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس وصف کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ مقصود وصف ہوتا ہے نہ کہ ذات، تو وہاں وصف کی ذات سے تقدیم واجب ہوتی ہے۔ مثلا جہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو حمد باری تعالیٰ ایک، اور دوسری چیز ہے اسم ذات، تو یہاں مقصود اسم ذات نہیں ہے بلکہ یہاں پر مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا ہے۔ تو لفظ اللہ صرف اس لیے ذکر کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ حمد کا اختصاص ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، تو لہٰذا یہاں تقدیم میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اب مزید ہم آگے چلتے ہیں تو فرمایا رب العالمین، جو پالن ہار ہے تمام جہانوں کا۔ یہاں پر بھی ایک سوال ہے کہ عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم کہا جاتا ہے ما سوی اللہ کو، اللہ کے ما سوا جو بھی ہے وہ عالم میں شامل ہے۔ اب ما سوی اللہ کی دو قسمیں، اس میں اولو العلم بھی آتے ہیں اور غیر اولو العلم بھی آتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ذوی العقول بھی آتے ہیں اور غیر ذوی العقول بھی، دونوں کے لیے یہ لفظ عالم کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو اب جب کہ عالم مشتمل تھا ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں پر، تو اس کی جمع واو اور نون کے ساتھ یا یا اور نون کے ساتھ لانا درست نہیں ہے، چونکہ واو اور نون کے ساتھ یا یا اور نون کے ساتھ ذوی العقول کی، اولو العلم کی جمع لائی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذوی العقول جو ہے یا اولو العلم جو ہے اپنی شرافت کے لحاظ سے، اپنے مرتبے کے لحاظ سے غیر ذوی العقول پر یا غیر اولو العلم پر غالب تھے، اس لیے تغلیباً یہاں پر انہیں غلبہ دیتے ہوئے جمع یا اور نون کے ساتھ لائی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے والعاقبۃ للمتقین، اور اس کو ذکر کرنے سے پہلے یہاں ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ میں حمد باری تعالیٰ کا اختصاص کیا گیا لفظ اللہ کے ساتھ، اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے اختصاص اس میں ذات کے ساتھ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ اللہ کا اطلاق غیر اللہ پر جائز نہیں ہے، اس لیے اللہ کے صفاتی ناموں کی بجائے اللہ کا ذاتی نام لیا گیا اور حمد کو اس کے ساتھ خاص کیا گیا۔ مگر اس پر بھی ایک سوال ہو جاتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام رحمان، اس کا بھی غیر اللہ پر اطلاق جائز نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حمد باری کا اختصاص لفظ اللہ کے ساتھ اس وجہ سے رکھا گیا کہ غیر اللہ پر اس کا اطلاق جائز نہیں ہے؟ تو اس سوال کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ لفظ اللہ کا اطلاق حسب الوضع، اپنی وضع کے اعتبار سے لفظ اللہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، جبکہ رحمان اپنی وضع کے لیے غیر اللہ پر اس کا اطلاق جائز ہے، مگر حسب استعمال کے لحاظ سے اب اس کا غیر اللہ پر اطلاق نہیں کیا جاتا، اس لیے یہاں لفظ اللہ کے ساتھ حمد کا اختصاص کیا گیا۔ والعاقبۃ للمتقین میں العاقبہ سے پہلے خیر و مضاف محذوف ہے، چونکہ عاقبت انجام کو کہا جاتا ہے چاہے اچھا ہو یا برا ہو، تو اس سے مراد خیر العاقبہ ہے، چونکہ متقین کے لیے اچھی عاقبت ہو سکتی ہے نہ کہ بری۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد، لفظ صلاۃ کا اطلاق اگر لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہو تو اس سے مراد نزول رحمت ہوتی ہے، اور اگر لفظ صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو طلب رحمت مراد ہوتی ہے۔ فرشتوں کی طرف اگر لفظ صلاۃ کی نسبت ہو تو دعا و استغفار مراد ہوتی ہے۔ وحوش و طیور کی طرف اگر لفظ صلاۃ کی نسبت ہو تو تسبیح و تحلیل مراد ہوتی ہے۔ تو والصلاۃ علی رسول ہی، جہاں طلب رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا کی گئی ہے، محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تو آل و اصحاب کے بعد اجمعین کا ذکر سب کو شامل کرنے کے لیے بطور تاکید کیا گیا ہے، تاکہ کوئی طائفہ جو بعض صحابہ کے ساتھ اگر اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا تو ان کا رد کر دیا گیا، اور اجمعین کا تعلق آل کے ساتھ بھی ہے کہ بعض طائفہ جو آل بیت اطہار میں سے اگر کسی کے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں کرتا، کسی کے لیے بغض رکھتا ہے،